الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. انشاء اللہ تعالی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ صفر المظفر کا آخری عشرہ ہے. اس عشرے میں کچھ ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے. نواسہ رسول، ریحان رسول، دل بند بطول، سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسن
رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 28 صفر کو منایا جاتا ہے۔ سند الواصلین حجت الکاملین، پاکستان کے روحانی تاجدار حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ وفات 9 محرم ہے، مگر 40ویں کے موقع پر ان کا عرس شریف منعقد ہوتا ہے۔ امام ربانی، امام مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف بھی 27 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عرس 25 صفر کو منایا جاتا ہے۔ تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف 29 صفر کو منایا جاتا ہے۔ ایک دو ہستیوں کا ذکر آج کروں گا اور نواسہ رسول کے لیے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، نبیوں رسولوں کے ختم کرنے والے۔ ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ مگر تبلیغ دین کا سلسلہ جاری ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 3 کام کہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، کتاب و حکمت سکھانا، نبی پاک کے غلاموں کے ذریعے جاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث، کیونکہ نبیوں کی وراثت درہم دینار مال نہیں بلکہ علم ہے۔ اللہ تعالی رفعت بلندی عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو، اور ایمان والوں میں درجے بلند فرماتا ہے علم والوں کے۔
جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہ بیان ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ باطل ہمیشہ حق سے ٹکراتا رہا ہے اور ہمیشہ حق کی فتح ہوئی ہے، کیونکہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے، اور حق غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ ہمیں تاریخ میں کردار نظر آتے ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ان سے ٹکرانے والا نمرود نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان سے ٹکرانے والا فرعون نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو جہل اور دوسرے ہمیں نظر آتے ہیں جو ٹکراتے رہے۔ صحابہ کرام کے مقابل غیر آتے رہے۔ معرکہ کربلا دیکھیں تو امام پاک کے مقابل یزید نظر آتا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا رہا۔ کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چلتا، بدبو نہ ہو تو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ شیطانی قوتیں نہ ہوں تو حق کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا۔ مسلمانوں نے دور فاروقی سے فتوحات کا جو سلسلہ بڑھایا تھا، 27 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہندوستان میں بھی مسلمان غالب ہوئے اور مسلمانوں کی حکومت رہی سینکڑوں برس اندلس میں، دوسرے مقامات پر۔ مختلف خاندان، تغلق دیکھیں، سلجوق دیکھیں، ایک تاریخ ہے پوری۔ مغلوں کی حکومت آئی، ان مغلوں میں مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بن گیا۔ وہ دنیا پرست، عیش و عشرت کا دل دادا، اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کرنا چاہا۔ نو رتن چھانٹ کے اس نے 9 دماغ اپنے ارد گرد جمع کیے تھے، جن کو 9 رتن کہا جاتا ہے۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے، بیربل اور ملا دو پیازا جیسے لوگ۔ ہندوؤں سے تعلقات اس نے اس کی خاطر گاؤ کشی، گائے کا ذبح کرنا بند کر دیا۔ غلط نظریات کی
ترویج کے لیے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، دین اسلام کی تعلیمات سے روگردانی اور اپنی منمانی شروع کر دی۔ جب بھی ایسا کوئی ظالم، ایسا کوئی شخص آیا، اللہ نے اپنے بندوں میں کوئی مرد حق کھڑا کیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اس کے مقابل ہوئے۔ مجدد دین کو تازہ کرنے والا، الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی دوسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 1000 سال گزر گیا تھا، انہیں دوسرے ہزارے کا مجدد کہا جاتا ہے۔ حضرت نے آواز حق بلند کی، اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ صعوبتیں، صعوبت کا مطلب تکالیف، پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں، مگر حق بات کہنے سے نہیں رکتے۔ حضرت مجدد صاحب نے صدائے حق بلند کی۔ اکبر کا آخری وقت تھا، وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی روش پر اپنے آپ کو سجدہ کروانا، گائے کا ذبیحہ اسی طرح وہ طریقہ باپ والا جاری رکھا۔ نور جہاں نامی عورت سے اس نے شادی کر لی، وہ سخت قسم کی شیعہ تھی۔ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے خطبے میں صحابہ کرام کے نام لینا منع کر دیے۔ اسلامی احکام کو پس پشت رکھا۔ حضرت مجدد صاحب اکبری دور سے ہی محنت کر رہے تھے، جہانگیر کے بھی مقابل ہوئے۔ تاریخ سناؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ والوں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، کیا کیا تکلیفیں سہی ہیں۔ دنیا داروں نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے۔ حضرت مجدد صاحب کو بھی پکڑ لیا گیا کہ اس شخص کو لوگ مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اگر یہ اسی طرح آواز لگاتے رہے تو لوگ بادشاہ کے سخت مخالف ہو جائیں گے۔ حکومت کی رٹ یعنی حکومت کی عمل داری نہیں رہے گی۔ حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ سچ بولنا، دین کی بات کرنا۔ آج بھی آپ کے سامنے وہی ہو رہا ہے نا۔ جیل میں ڈالا گیا۔ جیل کے قیدیوں کے سامنے حضرت نے وہ عمل دکھایا کہ سارے قیدی بھی نمازی ہو گئے، ذکر الہی ہونے لگا، لوگ گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو کہ سارے جیل کے قیدی بھی تیرے مخالف ہو گئے ہیں اور ان کے مرید ہو گئے ہیں، کہ ان کو نظر بند کر دو، کوئی ان سے ملاقات نہ کرے۔ گوالیار کے قلعے میں جہاں
بڑے بڑے مجرم رکھے جاتے تھے جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے تھے، وہاں بھیج دیا گیا۔ حضرت نے وہاں بھی لوگوں کو تہجد گزار بنا دیا۔ جہانگیر کو مشکلات کا سامنا تھا، اللہ والوں کو بند کر دینے سے حق بند نہیں ہو جاتا۔ اس جہانگیر کے ساتھ وہ واقعات ہونے لگے کہ یہ پریشان ہو گیا، یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ بستر پر لیٹتا تھا تو کوئی اس کو نیند میں بستر سے گرا دیتا تھا، یہ گھبرا جاتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ ساتھیوں سے پوچھا تو کسی نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ تو نے اللہ والے پر ظلم کیا ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کو رہا کر۔ اس جہانگیر نے حضرت کو اپنے دربار میں بلایا۔ لوگوں نے کہا تجھے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو نے ان کو بلایا، وہ سجدہ نہیں کریں گے، ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا بڑا دروازہ بند کر دو، چھوٹی کھڑکی کھولو، لازمی ہے اس میں سے جھک کے داخل ہونا پڑے گا، سیدھے داخل نہیں ہو سکتے، میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا۔ حضرت ایمانی بصیرت والے تھے، کھڑکی کھولی گئی، بڑا دروازہ بند رکھا گیا، اس کھڑکی میں جو بھی گزرے سر جھکا کر سمٹ کر حضرت نے پہلے پاؤں اندر داخل کیے۔ سر پہلے داخل کرنے کی بجائے پاؤں داخل کیے، اور سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کے داخل ہوئے۔ اس کی یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی۔ گفتگو میں کوئی حضرت کی باتوں کا جواب نہ دے سکا۔ جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی ہے اور لوگ رائے عامہ، عام لوگوں کی رائے بگڑنے لگی ہے، تو حضرت کی رہائی کا فیصلہ کیا۔ حضرت نے فرمایا میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ اپنے آپ کو سجدہ کروانا بند نہیں کرے گا۔ گائے کا ذبیحہ پھر شروع کراؤ، خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام اسی طرح لیے جائیں۔ جہانگیر کو یہ سب باتیں ماننی پڑی۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ علامہ اقبال سفر کر کے سرہند گئے تھے حضرت کے مزار پر۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت نے اس وقت دین کو بچانے، دین کو زندہ کرنے، دین کو تازہ کرنے کی خدمت انجام دی۔ جہانگیر نے اس کے بعد بھی حضرت پر جس طرح کہتے ہیں نا کڑا پہرا رکھا کہ یہ کوئی اور تحریک نہ شروع کر دیں، مگر مجدد صاحب کی محنت رنگ لائی، اور وہ جو دین الہی کے نام سے جو سازش کی گئی تھی وہ چل سکی نہیں۔ حضرت نے دو قومی نظریے کی بنیاد بھی رکھ دی، ہندو الگ قوم ہیں، مسلمان الگ قوم۔ یہ ان کی محنتیں ہیں آج جو ہمیں اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت جیل میں بھی خطوں کے جواب دیتے رہے، مکتوبات کے نام سے فارسی زبان تھی، اردو میں ترجمہ ہو چکا، اب تو ان کے عربی تراجم آ چکے، دیگر ان کی کتب آج ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔
سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ دہلی میں حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ خلیفہ ہیں، اور آپ سے نقشبندیہ کی ایک شاخ مجددیہ آپ کی نسبت سے چلی، نقشبندی مجددی، یہ ایک شاخ پورے پاکستان اور ہندوستان میں موجود ہے۔ میں بھی اسی سلسلے میں بیعت ہوں۔ پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے مزارات لواری شریف بدین کے پاس سندھ میں، قاضی احمد وہ بھی سندھ میں، مکان شریف جو یہ کرتارپور کی سرحد کھولی گئی ہے اس کے بالکل قریب ہندوستان میں رہ گیا، اس کے بعد کوٹلہ شریف، شرق پور شریف، کرما والا شریف، کیلیاں والا شریف، یہ سب شاخیں ہیں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی۔ حضرت کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری محسن ہیں، ان کے کام آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے لیے حضرت مجدد صاحب کی تحریروں میں، ان کی تعلیمات میں ہمیں وہ سرمایہ ملتا ہے، اور پھر ترکی تک بھی اور آگے ماوراء النہر کے یہ علاقے جو روس سے آزاد ہوئے ہیں وہاں بھی آپ کا سلسلہ پہنچا ہے، کشمیر میں بھی بلا شبہ روحانی طور پر، علمی طور پر بہت بڑی ہستی ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد صاحب کا زمانہ ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے قدردان بھی ہیں۔ دین کے لیے ان ہستیوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، محنت بھی کی، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مزار شریف سرہند میں ہے، وہاں سنت کی پابندی آج بھی نظر آتی ہے۔ مزار شریف پر محفل ہو تو بھی جانے والوں نے دیکھا، اور وہاں پر آج بھی ہر طرح بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ عرس شریف کبھی میلے کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمیں مجبوری ہے ہندوستان کی وجہ سے، ورنہ آسانی ہو تو لوگ واگا بارڈر سے سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے محنت کی تھی ہندوستان میں، 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا تھا۔ حضرت مجدد صاحب نے اسی کام کو آگے بڑھایا۔ پھر انگریز آ گیا، اس نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا کہ ہندوستان کو وہ بہت امیر ملک سمجھتے تھے، یہاں راجے تھے، نواب تھے، ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے تھے، ہیرے جواہرات تھے، دنیا بھر کو مسالے اور پتہ نہیں کیا کیا ہندوستان سے جاتا۔ انگریز نے قبضہ کر لیا۔ انگریز نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اپنی سازشیں کی۔ مسلمانوں کو خریدا گیا، میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں۔
تجوریاں کھول کے لوگوں کو خریدا گیا، شمس العلماء کے خطاب دیے گئے، سر کا خطاب دیا گیا، جاگیریں دی گئیں، لوگوں کو خریدا گیا کہ یہاں لوگوں کے دین کو بدلا جائے، لوگوں کی معاشرت رہن سہن بدلا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کا شاہی لباس اپنے ملازموں کو پہنا دیا، اپنا لباس انہوں نے تفاخر کی علامت کے طور پر کوٹ پتلون، جس کو آپ کہتے ہیں ٹائی لگانا، یہ شاہی لباس بنا دیا، اور دستار اور اچکن شیروانی وغیرہ کو انہوں نے ملازموں کا لباس بنا دیا۔ مسلمانوں پر مظالم کیے، ان کے ساتھ ظلم کیا، علماء اور پیروں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ جو دو باتیں انہوں نے نکالی تھی انگریزوں نے کہ مسلمانوں سے ان دو باتوں کو ختم کرنا ہے، ان میں سے ایک جذبہ جہاد تھا، دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب تک یہ دو باتیں مسلمانوں میں ہیں، مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ہرایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ جو قوم موت کو زندگی سمجھے، موت سے پیار کرے، اسے کیا ڈراؤ گے؟ یہ تو اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی سمجھتے ہیں، نبی کے نام پر قربان ہوتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو تفصیلی واقعہ نہیں سنایا، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، مختصراً ذکر کیا۔ انگریز نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کیا، جس کو مرزا قادیانی کہتے ہیں، یہ انگریز کا بنایا ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ بغیر وحی کے جہاد کینسل نہیں ہو سکتا تھا، جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا تھا، وحی چاہیے تھی، تو نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کیا گیا۔ مرزا قادیانی نے آتے ہی کہا پہلی وحی یہ آئی ہے کہ جہاد اب کینسل ہو گیا ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ اس نے کہا جی جہاد اب ختم، کیونکہ انگریز نہیں چاہتا تھا مسلمانوں میں جہاد رہے، جہاد رہے گا تو وہ ہمیں ماریں گے۔ دوسری بات یہ کہ نبی سے محبت کیسے کم کی جائے، تو بکنے والوں نے ان کو مشورہ دیا۔ نبی کی تعریف ہوتی ہے، جب تک تعریف ہوتی رہے گی لوگوں کی محبت بڑھتی رہے گی۔ اس محبت کو کم کرنا ہے تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نبی بھی ایک عام بندے کی طرح ہوتا ہے، فرق اتنا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے۔ نبی جب چلا جائے تو بس سلسلہ ختم۔ نبی کے اندر بھی کمزوریاں، خامیاں ہوتی ہیں، معاذ اللہ۔ کتاب لکھی گئی جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا گیا۔ تقویۃ الایمان کا مطلب ایمان کو قوت دینے والی کتاب، حالانکہ وہ کتاب تقویۃ الایمان نہیں، تفویۃ الایمان، قاف کی جگہ فے لگا دیں کہ ایمان کو فوت کر دینے والی، اٹھا دینے والی کتاب۔ اس میں نبی کے لیے چوڑے چمار کا لفظ لکھا گیا، نبی کے لیے کہا جیسے گاؤں کا چودھری ویسے امت میں نبی۔
کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ نبی کے لیے کہا گیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو بڑا بھائی سمجھو، اس کی ایک انسان جتنی تعظیم کرو بلکہ وہ بھی تھوڑی کرو، بشر کی سی تعظیم کرو وہ بھی تھوڑی کرو، کیونکہ بک چکے تھے۔ تو جس کا کھانا اسی کا گانا۔ کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ انگریز خدا کی رحمت ہے، اس سے جہاد کرنا حرام ہے۔ یہ باتیں لکھی گئیں، یہ بکنے والوں نے لکھی۔ انگریز نے خریدنا چاہا، الحمدللہ ایک سنی عالم نہیں بکا، ایک سنی پیر نہیں بکا۔ جب یہ فتنہ بڑھنے لگا 1856، جنگ آزادی کا موقع ہے، اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ ان کے والد بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم۔ افغانستان سے ہجرت کر کے وہ لوگ ہندوستان آ بسے۔ والد حضرت مولانا نقی علی خان، دادا حضرت مولانا رضا علی خان، اپنے وقت کے عالم فاضل، ان کی کتابیں ملتی ہیں۔ 13 برس اور کچھ مہینے کی عمر اعلی حضرت نے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ساری پڑھ لی۔ 14 برس کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا۔ والد نے خوش ہو کر مہر بنا کر دی اور مسند افتاء کہ اب آج سے تم فتویٰ دیا کرو گے۔ کم سنی میں پہلی تقریر میلاد کے جلسے میں کی، بہت کم سن تھے، میلاد کے جلسے میں تقریر کی، دنیا دنگ رہ گئی۔ اللہ تعالی نے ان کو علوم و معارف کا خزینہ بنا دیا۔ اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، مگر آج دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان پر تحقیق ہو رہی ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آج کتاب کس طرح لکھی جاتی ہے؟ کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، لوگ 10 آدمی ملازم رکھ لیتے ہیں، ان کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں، یہ کتابیں اس ٹاپک پر تمام کتابوں میں جتنی چیزیں ملتی ہیں جمع کر دو، وہ لوگ محنت کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس کی ترتیب کر لیتے ہیں اور اپنا نام لگا کر وہ کتاب اپنی بنا دیتے ہیں۔ آج یہ طریقہ ہے۔ میں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک کتاب کو خود دیکھنا، ورق گردانی کرنا، اس میں سے جملے نکالنا، مخالف موافق تحریریں دیکھنا، برسوں لگتے ہیں تو کتاب تیار ہوتی ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے وقت میں کتنی مشکل ہوگی۔ آج آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، اسمارٹ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آپ ایک سیکنڈ میں رابطہ جوڑ لیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں ڈاک کا نظام تھا، تار کا نظام تھا، خط لکھتے تھے، لاہور سے کراچی خط آنے میں ٹائم لگتا تھا، پھر گاڑیاں ٹرین میں آنے لگا، 2 دن 3 دن لازمی لگ جاتے تھے، باہر کے ملک بھیجتے تھے، 10 دن ہوائی جہاز میں جائے گا یا بحری جہاز سے جائے گا، مہینہ لگے گا۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کی وفات ہوئی ہے، آج 2021 ہے، 100 سال ہو گئے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے پاس امریکہ سے بھی ڈاک آتی تھی،
افریقہ سے بھی آتی تھی، دوسرے ملکوں سے آتی تھی۔ امریکہ والے امریکہ میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے قبلے کی سمت کدھر ہوگی۔ 2 لائن کا سوال آتا ہے، اعلیٰ حضرت 50 صفحے میں دریا بہا دیتے ہیں۔ آج کے مفتی ناقل ہیں، نقل کرنے والے، کتاب سے دیکھا نقل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سوال میں سے خود جزیات نکالتے، مخالف صورت کیا ہوگی، موافق کیا ہوگی، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا اس طرح جواب دیتے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت نہ رہے۔ کسی نے پوچھ لیا نبی پاک کو شہنشاہ کہہ سکتے ہیں، پوری کتاب لکھ دی۔ کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، کوئی سوال کر لیا، حاضر ناظر کا کیا، علم غیب کا کیا، نور ہونے، کتابیں لکھے جا رہے ہیں۔ آج 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ موجود ہے، جس میں تقریباً 7000 سوال ہیں جن کے جواب ہیں۔ جو جمع ہو سکے، جو ضائع ہو گئے، جمع نہیں ہو سکے، ان کا حساب ہی نہیں۔ سال میں 2 تقریریں کرتے تھے اعلیٰ حضرت۔ کتنی؟ صرف 2۔ ایک اپنے پیر و مرشد کے عرس پر، ایک عید میلاد النبی پر جمعہ پڑھاتے تھے۔ لکھ رہے ہیں ہر وقت مسلسل۔ یہ آپ بال پین سے لکھتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، فاؤنٹین پین ہے، انک بھری ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ استعمال نہیں کیا، وہ قلم دوات اس سے لکھتے تھے۔ آسان نہیں ہے بار بار قلم ڈبونا، لکھنا۔ مسلسل پاؤں پسار کر، لمبی ٹانگیں کر کے نہیں سوتے تھے۔ جہاں بیٹھ کے لکھتے تھے، اپنے دونوں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے جسم کو سمیٹ لیتے تھے۔ بائیں طرف سے کوئی دیکھتا تو اعلیٰ حضرت نیند کی حالت میں بھی لفظ محمد کا نقشہ بنے ہوتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان رضا۔ وہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کسی نے آپ کو خط لکھا تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ لکھ دیا، حافظ احمد رضا نام لکھ دیا۔ 2 طریقے، اعلیٰ حضرت جواب میں لکھتے کہ تم نے مجھے حافظ لکھا ہے تو میں نے قرآن یاد نہیں کیا ہے، آئندہ نہ لکھنا۔ ایک تو یہ طریقہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے لکھ دیا ہے تو اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں، میں قرآن یاد بھی کر لیتا ہوں۔ 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، روزانہ 1 پارہ یاد کر لیتے۔ کسی سفر میں گئے، جس کے پاس ٹھہرے تھے اس نے ایک کتاب دکھائی، فرمایا یہ کتاب میں نے نہیں دیکھی اس سے پہلے۔ اس نے کہا آپ ساتھ لے جائیے گا بریلی، پڑھ لیجئے گا، پھر میں واپس منگوا لوں گا۔ اعلیٰ حضرت وہاں 1 رات رہے، 2 جلدوں میں وہ کتاب سینکڑوں صفحات کی تھی۔ اگلی دوپہر کو جب آپ واپس جانے لگے، ان کو کتاب واپس کر دی جس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اس نے کہا شاید آپ کو میری یہ بات پسند نہیں آئی کہ واپس کر دیجئے گا، آپ کو شاید میرا یہ جملہ ناپسند لگا اس لیے آپ دے رہے ہیں، آپ بریلی لے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رات بھر میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، اور
کئی مہینوں تک جہاں ضرورت پڑے گی اس کی عبارت من و عن نقل کر دوں گا، وہی الفاظ جو اس میں لکھے ہیں وہ لکھ دوں گا۔ اللہ نے ایسی یادداشت عطا کی، حافظہ ایسا عطا کیا تھا، ایک بار مضمون پڑھ لیا یاد ہو گیا۔ مجھے بتائیں یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کو بتایا گیا کہ کتابوں میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، کتابوں میں یہ لکھا جا رہا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، یعنی اس کا معنی آخری نبی، انکار ہوا نا۔ کتابوں میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنا یا جیسا علم غیب نبی کو دیا ہے ویسا پاگلوں کو، جانوروں کو، بچوں کو بھی ہے، معاذ اللہ۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ احمد رضا کی نیندیں اڑ گئی، جواب لکھے، تعاقب کیا، پیچھا کیا، دلائل کے انبار لگا دیے، ان لوگوں سے کہا ان عبارتوں سے توبہ کرو، یہ کفریہ عبارتیں ہیں۔ 16 برس، کتنا عرصہ؟ پھر کہیے، یہ نہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دیا، 16 برس پیچھا کیا، جو لکھا وہ کتابیں ساری چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر اعلیٰ حضرت نے ان پر فتویٰ جاری کیا۔ جس دن سے وہ فتویٰ جاری کیا یہ لوگ اس دن سے اعلیٰ حضرت کے دشمن ہو گئے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی سے توبہ کرتے، دشمن ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مجھے جو چاہے کہہ لو، جتنی دیر مجھے برا کہو گے اتنی دیر میرے نبی کو برا کہنے سے تو رکے رہو گے۔ تو میرے لیے یہ اچھی بات ہے کہ میں رکاوٹ بن گیا۔ جب یہ باتیں لکھی جا رہی تھیں، نبی کے لیے ایسا لکھا جا رہا تھا، اس وقت کتابیں لکھ رہے ہیں، فتاوے لکھ رہے ہیں، قرآن حدیث سے جواب دے رہے ہیں۔ اب کتاب 500 چھپے گی، 1000 چھپے گی، 2000 چھپے گی، اتنا سرمایہ تو نہیں کہ 1 لاکھ چھاپ کے مفت تقسیم کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب عربی میں، فارسی میں ہر آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے، کیا سمجھے گا؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کی ترجمانی میں نعت لکھی، اشعار لکھے، عام لوگوں تک بھی پیغام پہنچائے۔ جب یہ لکھا جا رہا تھا نبی کی کوئی حیثیت نہیں، نبی کی کوئی شان نہیں، وہ احمد رضا لکھ رہا تھا سب سے اولا اعلیٰ۔ اندازہ کریں کیا جذبہ ہوگا، کیا ولولہ ہوگا، کیا جوش ہوگا، کیا ایمانی حرارت اور غیرت ہوگی۔ لکھ رہے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدائق بخشش آپ کے وہ شعری مجموعہ جس کو دیوان کہتے ہیں، اس کا نام، ہر کتاب کا نام ایسا رکھا کہ اس کے حروف کے عدد نکالے جائیں تو جس سن میں، جس سال میں وہ کتاب لکھی وہ تاریخ آ جائے گی۔ مثلا حدائق بخشش
جوڑتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ ہے اردو میں ہے کہتے ہیں، عربی میں ہا۔ ہا کے 8 حروف ہیں، دال کے 4، 8 اور 4 12، الف کا 1، 12 اور 1 13، یہ کے 10 کتنے ہو گئے 23، قاف کے 100 123 ہو گئے، بے کے 2 125 ہو گئے، خے کے 600 725 ہو گئے، اور پھر 2 شین ہیں، 1 شین کے 300، 2 شین 600 اور ہو گئے، اب کتنے ہو گئے 1325 بنے۔ ہدایت بخشش 1325 میں لکھی گئی، یعنی کتاب کے نام سے سال معلوم ہو گیا۔ الامن والعلا، سبحان الصبوح، جتنے نام ہیں سارے تاریخی ہیں۔ شیعہ آ گیا آپ کے پاس، اس کو پتا تھا کہ یہ تاریخ گوئی، یہ لفظوں میں تاریخ بتا دیتے ہیں، جس طرح ہدایت بخشش سے 1325 بن گئے۔ وہ شیعہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی ہم نے ایک امام باڑہ بنایا ہے، اس کے لیے تاریخی نام لکھ دیں۔ اس نے سن بتایا، اعلی حضرت نے فوراً جواب دیا، در رفظ، در رفظ کا گھر، دال کے 4، رے کے 200، 204 ہو گئے، پھر رے آیا، پھر اس کے 200، 404 ہو گئے، اور دعاد کے ہوئے 800، تو کتنے ہو گئے 1204، تاریخ نکل آئی۔ اس نے کہا یہ رفظ کا لفظ لائے ہیں۔ اس نے کہا اصل میں وہ 1204 بنے، وہ اصل میں 1 سال، یعنی ابھی وہ بن گیا تھا، لیکن افتتاح اس موقع پہ نہیں ہوا، تو 1 سال کا اضافہ، تو فرمایا 1 الف اور لگا لو، دار رفظ بن گیا۔ اس نے کہا یہ رفظ کا لفظ نہیں ہٹا رہے۔ اس نے کہا جی ہم اب جا کر جب نام رکھیں گے تو اب 1 سال اور بڑھ گیا، فرمایا بدر رفظ نام رکھ دو۔ یعنی کسی طرح وہ لفظ نہیں ہٹایا، جو بات تھی حق کی وہی فرمائی۔ وضو فرما رہے تھے حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کہا حضرت کوئی نام رکھ دیں، وضو فرماتے فرماتے فرما دیا اس کا نام مختار الدین احمد رکھ دو، اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو کہیں تاریخ تو نہیں ہو گئی، تو اس کے حروف جمع کیے گئے تو وہی سال نکل آیا۔ 2 دواتیں رکھتے تھے اعلی حضرت، قلم ایک ہے، دواتیں 2۔ مجھے یہ بات قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت کے خلیفہ جو 80 سال مدینہ میں رہے، مدینہ میں ہی وفات پائی، انہوں نے سنائی تھی۔ 2 دواتیں، ایک دوات میں قلم ڈبو کے فتویٰ لکھ رہے ہیں، دوسری دوات میں قلم ڈبو کر نعت لکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت کیا روشنائی جو انک ہے، سیاہی، وہ الگ ہے؟ 2 دواتیں؟ فرمایا نہیں، جس سے نعت لکھتا ہوں اس سیاہی میں نے زعفران ڈالا ہوا، خوشبودار سیاہی سے نعت لکھ رہے ہیں۔ اندازہ کریں ادب کا۔ فرماتے جس وقت سے مجھے بغداد کی سمت معلوم ہوئی ہے کہ ہندوستان میں بریلی میں بغداد کس طرف ہے، فرماتے ہیں میں نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں کیے۔ تو جو غوث پاک کا اتنا ادب کر رہے ہیں، نبی پاک کا کتنا ادب کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے جن شعروں پر دوسرے بہت اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے 1-2 آپ کو سناتا ہوں، جو دوسروں کو آج بھی برچھی کی طرح لگتے ہیں۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آج لے
ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے۔ او منکر، ادھر ادھر تو پھر رہا ہے، نبی کا دامن تھام لے، نبی کی بارگاہ میں آ جا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان رضا۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو فرماتے ہیں رحمتیں نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ساتھ ہو جاؤ نبی کے، جو یہ کہتے جائیں لکھتے جاؤ، جو ان کی زبان سے نکلے وہ پورا کرتے جاؤ۔ میرے رب کو اتنا پیار ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ کیا مطلب؟ بے دین کے ساتھ رعایت ہو سکتی؟ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیونکہ یا پکارے نبی کو تو ان کے دل جلتے ہیں، تو فرماتے ہیں کثرت کرو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ لوگ منع کرتے ہیں نبی سے مدد مت مانگو، وہ کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شفاعت کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ درگاہ خدا میں ہیں وجی، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ اندازہ کریں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عقیدہ دیکھو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اللہ کی، اور اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولا جا سکتا؟ کوئی بولے گا تو اپنا ایمان خراب کرے گا۔ اور یہاں 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں
کیا مطلب شبے کی کوئی گنجائش؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، حقیقت میں اللہ کی قسم۔ کیا فرماتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ یہاں 2 مرتبہ مرے دل سے کے الفاظ آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے مومن مرے دل سے، اور ایک ہوتا ہے مرے دل سے، یعنی کہ بجھے ہوئے مرے ہوئے دل سے کرنا، 2 الگ باتیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ پٹھان ہیں، روہیل کھنڈ کی زبان آپ لوگ کہتے ہیں، وہاں روہیل کھنڈ والا کہے گا ہواں، آپ کہیں گے یہاں وہ کہے گا ہیاں۔ ایک طرف بولی میں ہواں اور ہیاں، لیکن جب لکھتے ہیں تو اردو والے حیران ہیں کہ اللہ نے کتنا نوازا۔ شاعری کی قسمیں اصناف سخن، شاعر حضرات جانتے ہیں جی یہ ردیف قافیہ کس طرح کون سی بحر ہے، ہر بحر میں لکھا، اور ایسا لکھا ہے کہ اردو نعتیہ دیوان ایسا کہیں اور نظر آتا۔ اب دیکھیں ذکر ہے مدینے کا، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مدینے جانا ضروری نہیں، حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ کہتے ہیں نا دل چیر کر عشق رسول بھر دیا، نبی کی عظمت سکھا دی، کوئی ہلکا لفظ نبی کے لیے کہنا نہیں۔ 2 مرتبہ سفر حج پر گئے، اس زمانے میں بہت مشکل تھا، بحری جہاز سے جاتے تھے، عدن میں جا کے جہاز رک جائے، پھر یہ جو آپ کے یہاں کوارنٹین ہوتا ہے یہ ہوتا تھا، پھر جدہ پہنچتے تھے، پھر وہاں سے مکہ جاتے تھے، 6 مہینے لگ جاتے تھے حاجیوں کو، اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آنا ہے یا نہیں۔ مکہ سے مدینہ جانا ہے، پیدل جانا ہے، اونٹ گھوڑوں پہ جانا ہے، سواریاں نہیں تھیں، راستے میں قافلے لٹ بھی جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جا رہے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ میں نے آپ کو یہ شعر کئی مرتبہ سنا ہے، جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ پوری یہ کتنے شعر ہیں، سارے سناؤں اگلا جمعہ آ جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت دیکھو ایک ایک شعر میں ہمارے ایمان کو کیسے تازہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا پورا قصیدہ معراجیہ،
کیسا لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اور میں آپ کو کیا سناؤں؟ سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، کیا کہہ رہا ہوں؟ سراپا، سر سے پاؤں تک میرے نبی پاک کا ذکر کیا ہے، اور کتنے پیارے انداز میں کیا ہے، ایک ایک شعر پر تقریر ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے بارے میں ذرا اندازہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ پہلے حضور کے لیے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اصل ہر بود و بہبود و تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو تو شعر ہی نہیں سمجھ آیا ہوگا۔ حضور اصل ہے ہر چیز کی، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اندازہ کریں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر رہے ہیں، ذرا ایک دو سنیں۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا قد مبارک، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی خوبی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا آئینہ۔ اب سر کا ذکر، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے گیسو، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ مانگ حضور کی لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کنگھی کا ذکر، لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ کانوں کا ذکر، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ماتھے کا ذکر، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی بھویں، کیا بھویں، اس شعر کو میں نے سمجھا تو مکہ مکرمہ جا کر سمجھا۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو میزاب رحمت ہے نا، کعبے کے جو پرنالہ جسے وہ جھکا ہوا ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس کو جھکا ہوا دیکھا تو یہ شعر سمجھ میں آیا۔ سنیں آنکھوں کا ذکر ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا رنگ کیسا تھا، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کتنی حدیثوں کی ترجمانی، کتنی آیتوں کی ترجمانی ہے اعلیٰ حضرت نے جو کی ہے۔ حضور کا منہ مبارک، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سنیں حضور کا تھوک مبارک، جس کنویں میں ڈال دو کھارا ہو تو میٹھا ہو جائے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کیسی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان سے جو نکل جائے وہ حکم بن جاتا ہے۔
اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنو سراپا، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سنیں مہر نبوت حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ سننا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ناخن جب آپ تراشتے ہیں تو جو نیا چاند نکلتا ہے اس کی شکل ہوتی ہے نا، ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ دل کے بارے میں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ اندازہ کر۔ سلام پڑھتے جاؤ، نبی پاک کا سراپا آپ کے ذہن میں چمکنے لگتا ہے۔ اللہ یہ ایک صنف سخن جس کو مستزاد کہتے ہیں، ذرا سنیں اعلیٰ حضرت کا انداز۔ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ عربی میں، فارسی میں کلام ہے، کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کی بیویوں پر سلام، صحابہ پر سلام، حسنین کریمین پر سلام۔ نہیں فرمایا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ انداز تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ علامہ اقبال کو اعلیٰ حضرت کا یہ نعتیہ دیوان ہدایت بخشش دکھایا کسی نے۔ علامہ اقبال نے پہلا شعر پڑھ کر کہا، جس کا پہلا شعر اتنا عمدہ، پورا دیوان کتنا عمدہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم
ہے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ آسمان بھی اور زمین بھی کھا رہے ہیں سب یا نہیں؟ آسمان سے بھی نعمتیں، زمین سے بھی نعمتیں، سارا زمانہ مہمان سب کھا رہا ہے، تو یہ گھر کس کے ہے؟ حضور آپ کے ہے۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سب نبی پاک کی ببرکتیں ہیں۔ وہ غوث پاک سے کتنی محبت آپ سنتے رہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹاتے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا حضور، آپ لوگوں کو جام بھر بھر کے دیں گے، اس وقت کے لیے اعلیٰ حضرت تمنا کرتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ عاجزی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ، اور مخالفوں کو جواب دیا ہے۔ دیکھیں انداز دیکھیں، منکروں کو مخالفوں کو کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ سمجھ آئی؟ میں نے یہ صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، یہ ان کی شاعری کی جھلکیاں، ان کے علوم و فنون کی باتیں کروں تو آپ حیران رہ جائیں، کیسے کیسے نکتے، کیسے کیسے راز، کیسے کیسے علوم کے دریا بہائے ہیں۔ جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ذرا ان سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی میں میرے آپ کے عقیدوں کی حفاظت کی۔ دھیان سے سن لیں، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا، انہوں نے صحیح عقیدوں کی ترجمانی کی ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، اہل بیت، سب کے حوالے سے آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کو معترضہ بنانا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اور جی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی۔ سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اگر تم کو غلطی تلاش کرنی ہے، تمہیں اتنا شوق ہے، تو پہلے
اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچاؤ، اس قابل بنو۔ وہ 55 سے زیادہ علوم پر تو ان کی کتابیں ہیں، 55 سے زیادہ علوم پر ان کی، تم وہ 55 علوم ہی نہیں جانتے ہو، ان کے نام ہی نہیں جانتے ہو، تو مقابلہ کیا کرو گے؟ اگر تم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو ہم ادنا حضرت کو، ہاں اعلیٰ حضرت کے بعد بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فتوے میں تمہیں کہیں اختلاف، عقائد میں تو ہو نہیں سکتا، فتوے میں ہے تو پہلے اس طرح کی دلیل لاؤ یا اس سے تگڑی دلیل لاؤ، پھر بات کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کیسے کیسے شاگرد ملے، صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی، صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے خزائن العرفان تفسیر لکھی، حضرت برہان ملت، حضرت قطب مدینہ، ان کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حامد رضا، دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا، بڑے کو حجت الاسلام، دوسرے کو مفتی اعظم کہتے ہیں۔ آج ان کے گھرانے میں ابھی تاج الشریعہ ہو گزرے، ماشاءاللہ ان کے علم پر دنیا حیران تھی۔ اعلیٰ حضرت کو رب تعالیٰ نے بہت نوازا، ان کو سلام۔ سنو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں جہاں جہاں دنیا میں گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ احمد رضا کی کیا بات ہے۔ سنیں، حضور نے فرمایا میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پانے والا ناجی، باقی سارے ناری، یعنی 72 دوزخی، ایک نجات پانے والا۔ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آج 72 فرقوں کے جتنے مدرسے ہیں، جتنے ملا ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان کی جتنی کاروائیاں ہیں، ان کی جتنی محنتیں ہیں، ایک طرف رکھ لو، میرا احمد رضا ایک طرف ہے، ان سب پہ بھاری ہے، ان سب پہ، وہ آج تک اس کا مقابلہ کر سکے نہیں، اعلیٰ حضرت کے لگائے ہوئے فتوے اٹھا سکے نہیں۔ 100 سال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کو، دن بدن ان کا چرچا بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نبی کا چرچا کرتے تھے، اور جو نبی کا غلام بن جائے پھر وہ دوسروں کا امام بن جاتا ہے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، اذان ہو رہی تھی، ادھر خطبے کی اذان، ادھر اعلیٰ حضرت کی روح پرواز کر گئی۔ 25 صفر، تو ہجری تقویم، ہجری کیلنڈر کے حساب سے تو 3 سال پہلے ان کو 100 سال ہو گئے تھے۔ آج عیسوی تقویم کے حوالے سے بھی، انگلش کیلنڈر کے حوالے سے بھی 100 سال ہو گئے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ان کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہستی دے دی جس نے ہماری ترجمانی کر دی اور ہمیں بچا لیا۔ میں جب کبھی مدینہ منورہ جاتا ہوں، روضہ رسول کے سامنے، میں سوچتا ہوں کون سے الفاظ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، کیسے الفاظ چنوں۔ مجھے الفاظ چننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت وہاں بھی مدد کر دیتے ہیں۔ روضہ رسول پر جی بھر کے کہتا ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ہم حضور کے کیا کہیں، ان کے در کی خاک کے بھی برابر ہم نہیں۔ یہ محبت عشق رسول جس کو مٹانے کی کوشش کی دوسروں نے، وہ مٹا سکے نہیں، وہ مٹ گئے۔ نبی کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ جل جل کے خاک ہو رہے ہیں، ان کی قسمت میں یہی ہے، میرے نبی کا چرچا روک سکتے نہیں۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے متعدد مسائل پر ہمارے عقیدوں کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہم نے پڑھی نہیں تو پھر ہم کیا کریں، صرف چند شعر سن لیتے ہیں ہم، حالانکہ ان میں بھی عقیدوں کی ترجمانی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اللہ کے لیے بتایا ہمارا عقیدہ توحید کیسا، عقیدہ رسالت کیسا، صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیسا، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب انہوں نے ہمیں سمجھا دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس سے ہٹنا۔ جو ہمارے سامنے اعلیٰ حضرت کو متنازع بنائے، یہ کہے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت نے دیکھو یہ صحیح نہیں لکھا، تو اسے کہیں گے تو صحیح نہیں ہے، پہلے تو اپنی قابلیت ثابت کر۔ ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے گا تو درست نہیں رہے گا۔ بلا شبہ وہ بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وقت نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ یہ مہینہ آپ علماء سے سن رہے ہیں، کتنی کتابیں، ہزاروں مدرسے اعلیٰ حضرت کے نام پر، ہزاروں جلسے اعلیٰ حضرت کے نام پر، اور مجھے بتاؤ کون سا سنی اردو تقریر کرنے والا جو اعلیٰ حضرت کا شعر نہ پڑھے ہیں؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12ویں شب تھی میلاد النبی کی، صبح عید میلاد النبی، والد صاحب کی اس رات میں 8 تقریریں تھیں۔ تو جو آخری تقریر کر کے جا رہے تھے ہم، تو سلام پڑھا جا رہا تھا کہیں پر، آواز آ رہی تھی، والد صاحب رونے لگ گئے۔ ہم لوگ بڑے حیران کہ کیا بات ہے، خود ہی کہا دیکھو اعلیٰ حضرت کی قسمت، دیکھو نبی کی محفل میں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ شان ملتی ہے، جو نبی کا ذکر کرے پھر اس کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ تو ہمارے وہ محسن ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کسی سے کوئی غلط بات سننی نہیں ہے۔ ہاں کسی کو کسی مسئلے میں اختلاف ہے، ہوا کرے، لیکن عقائد کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو تو ہم فوراً روکیں گے، اور مسائل میں جو اختلاف کرے وہ اس پائے کی دلیل لائے یا اس سے تگڑی لائے، تب بات کرے، اپنی خام تحقیق کو اعلیٰ حضرت کے مقابل پیش نہ کرے۔ ادب کرنا ہے۔ 2 باتیں تاجدار گولڑا کے حوالے سے بھی کروں۔ نبی کی آل ہیں، اولاد ہیں، گیلانی ہیں، پوٹھوہاری زبان ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں اس تاجدار گولڑا کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، انڈیا کے علاقے دور دراز کے تھے، سفر اتنا آسان نہیں۔ جب مرزا قادیانی نے باتیں شروع کی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اس وقت مدینہ میں تھے، وہاں سے مکہ آئے، وہاں مکہ میں ان کو کہا گیا پاکستان جاؤ، اللہ نے تم سے کام لینا ہے۔ وہ تشریف لائے اور یہاں مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا، مرزا ان کے سامنے آیا نہیں۔ اشتہار پہ اشتہار چھپتے رہے، جواب جاتے رہے، لیکن وہ آیا نہیں، مقابلے پہ سامنے نہیں آیا۔ شاہی مسجد میں سارے علماء جمع تھے، مرزا نے کہا تھا میں آؤں گا، آیا نہیں۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا عالم ہوں، قرآن کی ایک آیت یا ایک سورت کی تفسیر وہ بھی لکھیں، پیر میر علی شاہ صاحب بھی لکھیں، میں بھی لکھوں گا، علماء فیصلہ کر لیں گے، جس کی تفسیر میں زیادہ علم والی اچھی باتیں ہوں گی سمجھ لیں گے کہ وہ عالم ہے اور وہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ تو کوئی معیار نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے کہا۔ حضرت صاحب نے فرمایا آ جا، عربی میں لکھنا ہے نا تفسیر، آ جا۔ وہ آیا نہیں۔ حضرت نے اپنی کبھی شان نہیں اس طرح بیان کی جس کو تعلی کہتے ہیں، خود کو بڑا کر کے پیش کرنا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، صرف قلم کو کہہ دیں گے نا قلم خود لکھے گا۔ یہ کون پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، سفر کر رہے تھے، سفر میں ان سے غیر مؤکدہ سنتیں رہ گئیں، غیر مؤکدہ سنتیں
آپ تو مؤکدہ نہیں پڑھتے ہوں گے، ان سے غیر مؤکدہ رہ گئی سفر کی وجہ سے، حضور خواب میں ملے، فرمایا ہمارے پاس آ کے ہی چھوڑنی تھی۔ تو وہ خواب سے جب جاگے تو یہ مصرع ان کی زبان پر تھا، یوں کہیں کہ قدرتی طور پر سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ سکھ پیار کو کہتے ہیں محبت۔ آج محبوب کی یاد، محبوب کی محبت کا دورہ کچھ زیادہ ہے، دل میرا بہت اداس، کیوں؟ تو حضور کی زیارت ہو گئی تو پھر باغ باغ ہو گئے۔ کیا پیارا شعر کہتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ والد صاحب اس میں اضافہ کرتے تھے، سر صدقے جان نثار اس تو جدا نام لیاں ڈبیاں تریاں۔ اللہ جاری رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ ہستیاں جن پر ہمیں فخر ہے، یہ آبرو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ آج اہل سنت کو لڑایا جا رہا ہے، گروہ بندی کی جا رہی ہے، دھڑے بندی کی جا رہی ہے، مولویوں کے پیروں کے الگ الگ گروپ بن رہے ہیں۔ ہم نے ایسا ہونے نہیں دینا۔ ہم نے غوث پاک داتا صاحب شیخ محقق اعلیٰ حضرت اور تاجدار گولڑا کی تعلیمات و تحریرات پر پکے رہنا ہے۔ سمجھ آئی؟ لڑانے والوں کو کہہ دو کہ ہم ان کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے، شریروں سے، شرپسندوں سے، گمراہوں سے، گمراہی سے، بدعقیدہ لوگوں سے، بدعقیدگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 978واں عرس منایا گیا پاکستان کے روحانی بادشاہ حضرت داتا صاحب قبلہ کا۔ ماشاءاللہ دنیا آتی ہے، کئی دن بند رہنے کے بعد مزار شریف کھلا تھا تو اس سال دنیا بہت زیادہ آئی۔ داتا صاحب کا فیض آج بھی، صرف ایک حوالہ سنا دوں، لکھنے والا تھانوی، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، سفر نامہ لاہور و لکھنؤ اس کی کتاب کا نام ہے۔
اس نے جو بات لکھی سنا رہا ہوں، اس نے تو اپنی تعریف کرنی چاہیے نا، جیسے مجھے بڑا نظر آتا ہے، نظر آتا ہوتا تو پھر عقیدہ ٹھیک کر لیتا نا لیکن یہ کہ جو بات لکھی ہے وہ اس کی لکھی ہوئی کتاب بازار میں ملتی، میرے پاس موجود ہے۔ 1935 کا واقعہ، غالباً مئی کا مہینہ تھا، یہ لاہور داتا صاحب کے مزار پر آیا۔ کون؟ تھانوی۔ تھانہ بھون کا سب سے بڑا مفتی اشرف علی تھانوی نام ہے، وہ داتا صاحب کے مزار پر آیا۔ اگر مزاروں پہ جانا شرک ہے تو پہلے اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ۔ واپس ہوتے ہوئے کہنے لگا 3 باتیں میں نے دیکھی ہیں۔ تھانوی نے کیا کہا؟ میں نے پہلی بات یہ کہ داتا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے باروب ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے فرشتوں کو ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا۔ دیکھا ہوتا تو وہیں پھر غلام بنتا نا، بات بتانی چاہیے اس نے کہ مجھے اتنا نظر آتا ہے۔ نظر آیا تھا تو پھر سیدھا کیوں نہیں ہوا؟ اب آیا نظر یعنی لکھا اس نے کہ فرشتے ان کے سامنے ہاتھ باندھے۔ تیسری بات ذرا تھانوی کی سنو دھیان سے، کہتا ہے داتا صاحب وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پر کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔ لوگ شرم بولتے ہیں، شرم تو لفظ نہیں ہوتا، شرم ہوتا ہے لفظ، یہ اصل لفظ بھرم ہے۔ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔ وہ داتا صاحب ماشاءاللہ۔ لیکن اس سال داتا صاحب کے مزار پر جو 4 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک صبح، پھر دوپہر، پھر شام، عشاء تک علماء کی تقاریر ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے داتا صاحب کے مزار کا ادب نہیں کیا، مسجد کا ادب نہیں کیا، نعرے بازی کی، علماء پر جوتے تک پھینکے۔ کسی خاص ارادے سے آئے تھے وہ لوگ، کون تھے، کس نے بھیجے تھے، کیا چاہتے تھے، مگر اس واقعے پر بہت افسوس ہوا۔ میری تقریر تو ہو گئی، مختصر ہوئی مگر ہو گئی، مگر کئی علماء کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔ میں تمام اہل سنت، علماء سے، مشائخ سے، عوام سے کہوں گا، ہمیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ خاص طور پر اگر داتا صاحب کو زندہ سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ جو کچھ کیا یہ ادب تھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور مسجد میں اس طرح شور مچانا، علماء خطبہ پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں شور مچانا کیا؟ اگر اختلاف ہے کسی سے تو اختلاف کا کیا یہ طریقہ؟ اور عوام کو کس نے جرأت دی کہ علماء کے لیے اس طرح کھڑے ہوں اور اس طرح باتیں کریں؟ علماء میں اگر کوئی بات ہے تو علماء حل کریں گے، عوام کو اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کوئی سچا عالم دین ہو اور دین کی وجہ سے اس کی توہین کی جائے تو اس طرح تو بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو جو ہوا اس پر بہت افسوس، لیکن اس پر فوراً توجہ کرنی ہوگی۔ ایسی باتیں اگر ہوں گی تو پھر سنیوں کی مجلسیں نہیں ہوں گی۔ پھر اگر یہی مقصد ہے محفلیں بند کرانی ہے تو وہ سن لیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو سنیوں کو جاگنا ہے، عوام کو ادب کے دائرے میں رہنا ہے، جو غلطی ہو گئی اس پہ توبہ کرنی ہے اور ایسی باتیں آئندہ نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی تحریک کے سربراہ جناب محمد سلیم قادری شہید کی زوجہ، ان کی بیوی انتقال کر گئی، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے معاون ہیں، بہت ہی تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حاجی جاوید معرفانی صاحب آپ جانتے ہیں، ان کے چچا انتقال کر گئے، اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔
کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں جناب نظام الدین زلگاؤنکر اشرفی، وہ سنی محفلیں کراتے تھے، وہاں بہت پروگرام شہدائے اشرفی تنظیم کے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے علماء، مولانا منور عثمانی صاحب گجرانوالہ میں انتقال کر گئے، اور بھی جتنے اہل سنت، اللہ تعالیٰ